الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي ومالي قال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وألبست فأبليت وتصدقت فأقضيت أو مضيت أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسلام کے ارکان میں ایک رکن وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ جیسے بدنی عبادتیں ہیں، جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نماز ہر دن 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے اور ہر ایک کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ ہر ایک کے اوپر ہر دن فرض نہیں ہوتی، بلکہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب یعنی وہ شخص جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس سونا یا چاندی یا نقد کی شکل میں ہو، یا مال تجارت ہو، یا جانور ہوں، یا کھیتی وغیرہ ہو۔ یہ لوگ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب سمجھے جاتے ہیں، یعنی شریعت کی نگاہ میں مالدار۔ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ کون شریعت کی نگاہ میں غریب کون ہے اور شریعت کی نگاہ میں امیر کون ہے، یہ حد مقرر کی ہے۔ اگر ہمارے پاس چھوڑ دیا جاتا تو کوئی بھی دینے کے وقت میں سب یہ کہتے کہ بھائی میں مالدار نہیں ہوں، اور لینے کے وقت میں سب کہتے کہ ہم غریب ہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ کون ہیں جو اللہ رسول کی نظر میں دینے والے ہیں اور کون ہیں جو اللہ رسول کی نظر میں لینے والے کہلائیں گے۔ تو 3 بنیادی نصاب ہیں، ایک یعنی روپیے پیسے مال و دولت پر زکوٰۃ، دوسرے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ، اور تیسرے ہے غلہ اور کھیتی کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ مال و دولت میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ پر نہیں واجب ہوتی۔ پہلا ہے سونا۔ اگر خالص سونا ہے تو 87 گرام 52.5 تولے 7.5 تولے سونا۔ حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے میں سونے کے سکے چلا کرتے تھے جس کو دینار کہتے ہیں، تو 20 دینار 20 مثقال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی۔ اسی کو بعد میں 7.5 تولے سونے کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا۔ آج کے اوزان کے اعتبار سے 87 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے، خالی سونا ہے تو 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا تو پھر 1 سال ہونے کے بعد اس میں 40واں حصہ، اگر وہ مثال کے طور پر 40 لاکھ کا بن رہا ہے تو 1 لاکھ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنا، 40 روپیے بن رہا ہے تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں نکال دینا۔ تو یہ سونا ہے۔ اور دوسرا نصاب ہے چاندی ہے کسی کے پاس،
تو 52.5 تولے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، تو آپ نے 200 درہم مقرر فرمایا۔ اصل نصاب 200، سونے میں اصل نصاب 20 مثقال 20 دینار، اور چاندی میں اصل نصاب ہے 200 درہم۔ اب وہ آج کے اوزان کے اعتبار سے اس کی نوعیت بعض یعنی قریب زمانے تک 52.5 تولے چاندی کہا جاتا تھا، اور آج اسی اوزان کو 665 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو۔ تیسرا ہے تجارت اور بزنس میں ہمارا لگا ہوا اماؤنٹ، اگر ان دو میں سے کوئی سی بھی مقدار کے بقدر کسی نے انویسٹ کیا ہوا ہے، کوئی بھی دکان ہو، کھانے پینے کی ہو، چپل کی دکان ہو، اور کوئی دکان ہو، کپڑوں کی دکان ہو، کوئی سی بھی دکان ہو، اگر اس میں 87 گرام سونے کے بقدر انویسٹمنٹ ہے اور سال گزر گیا ہے، تو پھر ایسے مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے کسی کے پاس کیش ہے، نقد موجود ہے، تو نقد بھی ان دو میں سے کسی ایک مقدار کو پہنچ رہا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جانوروں کے اندر ہر جانور کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ بکری ہے تو اس کا نصاب الگ ہے، گائے بھینس بیل ہے تو اس کا نصاب الگ ہے، اونٹ ہے تو اس کا نصاب الگ ہے۔ 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جانوروں کی الگ الگ زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس جانور ہیں تو اس جانور کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، اس میں سال کی مقدار نہیں، اس میں صرف عدد کو پہنچ جانا ہے۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہو گئے اور 1 سال سے 5 اس کے پاس اونٹ رکھے ہوئے ہیں، تو اب ایسے شخص کے پاس 1 بکری اس کے اوپر زکوٰۃ میں واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی کھیت ہیں، کھیت کی غلے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی اگر پیداوار صرف بارش کے پانی سے ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہر 10 کے اوپر 1، اگر کسی کی کھیتی میں مثال کے طور پر 10 تھیلے چاول نکلا ہے، گیہوں نکالا ہے، اناج غلے نکلا ہے، اور وہ محض بارش اللہ کے پانی سے اس کی کھیتی ہوئی ہے، تو 10 تھیلے میں 10 کلو میں 1 کلو۔ اور اگر وہ ہمارے اپنے سینچائی کا پانی ہے، بارش کا پانی نہیں ہے، وہ بولی اور بور ویل وغیرہ کے پانی کے ذریعے سے اس کی سینچائی کی گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 20 تھیلوں میں اور 20 کلو میں 1 کلو واجب ہوتی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے شریعت میں اجمالی طور پر جہاں شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز پر اللہ نے زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے۔ مثلا رہنے کا مکان ہے، بہت عالی شان بنا کر رکھا ہے، محل بنا کر رکھا ہے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آدمی پہننے کے کپڑے ہیں، بہت قیمتی پہن رہا ہے، عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہت قیمتی کپڑے پہن رہے ہیں، استعمال کی چیزوں میں صرف سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ استعمال کی کسی چیز میں خواہ کوئی ہیرے ہی پہن کیوں نہ رہا ہو اور قیمتی سے قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ میں ہو، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ استعمال کی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیاد ہے زکوٰۃ کی کہ ان اموال کے اندر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ کا حکم ایسا ہی فرض ہے۔ اسلام کے ارکان میں بنیادی رکن ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یہ 2 مقاصد کے لیے طے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کے دل سے حرص ختم ہوگی،
لالچ ختم ہوگی، مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اموال میں زکوٰۃ کو اس لیے رکھا ہے کہ کہیں مال جو ہم کما رہے ہیں اس کا مال کی محبت ہمارے دل میں نہ آ جائے اور دل کے اندر لالچ پیدا نہ ہو جائے، مزید کی خواہش ہمیشہ اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ پہلی ہی قرآن کی چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے۔ مال کا قرآن شریف نے جہاں تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مما رزقنا، مال وہ ہے جو ہم نے عطا کیا ہے، یعنی یہ کانسیپٹ ہٹانا چاہا قرآن نے کہ مال میں نے کمایا ہے، میری صلاحیتوں سے حاصل ہوا ہے، میری چالاکیوں سے حاصل ہوا ہے، میری محنت اور مشقت سے حاصل ہوا ہے، میری لیاقت اور صلاحیتوں سے حاصل ہوا ہے، میری ڈگریوں سے حاصل ہوا ہے۔ یہ سوچ اور یہ تصور اور یہ خیال شریعت نے مٹانا چاہا ہے۔ شریعت نے یہ ذہن میں ڈالنا چاہا جس کو مال ملا ہے وہ اللہ کہتے ہیں مما رزقناہم، ہم نے جس کو دینا چاہا اور جتنا دینا چاہا ان کو دیا ہے، اتنا ہی دیا ہے۔ تو مال کو اپنا کمایا ہوا، اپنی محنتوں اور چالاکیوں، ڈگریوں اور محنتوں اور مشقتوں سے حاصل کیا ہوا نہیں، اللہ کی عطا سمجھنا، یہ تصور قرآن نے بٹھانا چاہا۔ تو جب اللہ کیا وہ چیز ہے میری نہیں ہے، اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کی چیز میں سے اللہ کو اٹھا کر دینے میں آدمی کو کسی طرح کا دکھ یا تکلیف اور دل پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اب وہ مانگ رہے ہیں تو انہوں نے دیا ہے، پھر لوٹا کر ان کو ہی دینا ہے، تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن شریف نے یہ تصور بٹھایا ہے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور مال کی فطرت یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد آدمی کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سونے کا جنگل بھی مل جائے وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کے پوترے کھا سکتے ہیں، نسلیں کھا سکتی ہیں، 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، تب بھی مال کی فطرت یہ ہے کہ وہ مزید کی محنت کرتا ہے اور ایک کی خواہش کرتا ہے۔ ایک جنگل بھر سونا کسی کو مل جائے تو دوسرا کیسے میں حاصل کروں، اس کی فکر اور اس کی تڑپ اور اس کے لیے اس کی محنت ہوتی ہے۔ یہ مال کی خاصیت ہے، تو اس کی وجہ سے دل کے اندر اسی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور مال کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مال کی لالچ اور اس کی بیجا محبت اور اس کو اپنی ہاتھوں کی محنت سمجھنا، اللہ کا عطا نہ سمجھنا، یہ نکالنے کے لیے شریعت نے سال میں 1 مرتبہ ہر صاحب نصاب کو یہ کہا ہے کہ اب اللہ کے حکم پر اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو اپنی ہی جیب سے نکال کر غریب پر، جس کو تم پہچانتے بھی نہیں، جس کا تم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، مجاہدین پر 8 نصاب بیان کیے ہیں شریعت نے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بنیادی مقصد رکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ مال کی بیجا محبت دل میں نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ فائدہ ہوگا کہ ملت کا جو غریب طبقہ ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے نبی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مالداروں کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی غریبوں کے بھی رب ہیں۔ تو ان غریبوں کی ضرورتیں کیسے پورا ہوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ 2 بنیادی مقصد ہے، غریبوں کی غربت ختم ہو، غریبوں سے ان کی پریشانیاں ختم ہو اور ان کی تنگیاں دور ہوں،
غریب طبقہ کچھ اونچائی کی طرف، کچھ ان کی اپنی ضرورتیں پورا کرنے کی طرف آئے اور مالدار کے دل سے حرص اور مال کی محبت نکلے، یہ دو بنیادی مقصد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ہم پر مالی عبادت زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی عبادتوں کا ایک حصہ ہے، رمضان کی عبادتوں کا کوئی جز نہیں ہے۔ رمضان میں تو روزے ہیں، رمضان میں تراویح ہے، رمضان میں اعتکاف ہے، رمضان میں صدقۃ الفطر ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ ذرا رمضان میں ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، سال کے کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن کو ہم مقرر کر کے اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنا حساب کر کے جب سے ہمارے پاس مال آیا ہے اس سے لے کر ایک سال، وہ خواہ شوال میں پورا ہو رہا ہو، ذی الحجہ اور کوئی سے مہینے میں پورا ہو رہا ہو، سال شمار کر کے سال میں ایک مرتبہ دینا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک پر اللہ تبارک و تعالی 70 کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے من ادا فی ھذا الشہر خصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ جو اس مہینے کے اندر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور کوئی اگر ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرض کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اس مہینے کے اندر 1 روپیہ فرض کا ادا کرے گا زکوٰۃ کا، بقیہ مہینوں میں 70 ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا عمومی طبقہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں، فکر کیے ہوئے ہیں۔ یہاں نہیں، پورے دنیا کے اندر عام طور پر مالدار رمضان المبارک میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، شریعت کے نظر میں جن کو مالدار قرار دیا گیا ہے، شریعت کے نظر میں جن کو غریبوں کا ذمہ دار اور غریبوں کا مدد کرنے والا شمار کیا گیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں اور اپنے اطراف کے غریب، غربا، مساکین، فقراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا اصل طریقہ یہ ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے لو اور انہی کے غریبوں میں ادا کرو۔ کسی محلے کے لوگ ہیں، کسی خاندان کے لوگ ہیں، کسی طبقے کے لوگ ہیں، ان کے مالداروں سے لینا اور ان کے ہی غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ترغیب دی، اور اتنی ترغیب دی، ایک آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کو پا نہیں سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت سیدنا ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، جب ان کو یہ کان میں آیت پڑی، اور ایسے ہی ایک آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو بہترین قرض ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں کہ مجھے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے مجھے دو۔ جیسے کوئی آدمی ایک اچھا بزنس مین ہے اور بہت جہاں کام کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے اور اس کو اچھا پروفٹ آتا ہے اور اس کے پاس پیسہ سیف رہتا ہے، تو وہ کہے کہ مجھے اب پیسوں کی ضرورت ہو، تو ہر کوئی آدمی اس کو دیتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے پاس جائے گا تو ڈوبے گا نہیں، نقصان نہیں ہوگا اور پروفٹ اچھا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض ادا کرے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرض مانگ رہے ہیں، میں تیار ہوں کہ میں اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں، وہ ذات جس کے پاس میرا سرمایہ ڈوبے گا نہیں، وہ ذات جو عمدہ انداز میں مجھے میرا مال لوٹائیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باغ ہے جس میں 6
600 کھجور کے درخت ہیں، اسی میں وہ رہا کرتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ مسجد سے آئے باغ کے پاس اور باغ کے باہر کھڑے ہوئے اور آواز دی اپنی اہلیہ کو کہ اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ ام دحدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا بات ہو گیا، آپ اندر آئیے، مجھے باہر کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس باغ کو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، اب یہ میرا نہیں اللہ کا ہو گیا ہے، میں اب اس باغ میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا، تم ہی بچوں کو لے کر واپس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلی کہ الحمدللہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت عمدہ فیصلہ کیا ہے، بہت اچھا سودا کیا ہے اور بہت اچھی بے کی ہے، آپ نے بہترین بزنس کیا ہے، صحیح جگہ اپنا آپ نے انویسٹمنٹ لگایا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ وہ بچوں کو لے کر باہر نکل گئیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ترغیب، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات ایسے ہی ہیں۔ آپ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ۔ صحابہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ آپ تنگی میں رہ کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ہم کو یہ ہے کہ ہم اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اور ایک دو دن نہیں، سال بھر اپنی ضرورتیں پورا کیے، اور سال بھر ضرورتیں پورا کرنے کے باوجود ایک سرمایہ اور ایک مال کا ایک مقدار ہمارے پاس رہا، تب جا کر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ اب اگر کوئی سال بھر اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرے، مال کو، اور اس میں اپنی ضرورتیں، اپنے بچوں کی ضرورتیں، اپنے اولاد کی ضرورتیں، اپنی خواہشیں سب پورا کرے، اور اس کے بعد اس کے پاس مال بچا ہوا ہے، اس کے بعد اگر نہیں دیتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حدیثوں میں کہ اب ایسا شخص جو اللہ کی اس نعمت کا ناقدری کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ جب مال زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اب وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو پھر وہ اللہ کی حفاظت سے ہٹ جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو مال کے اندر میل اور کچیل اور گندگی آ جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو مال کے اندر خوبی اور اچھائی آ جاتی ہے، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زکوٰۃ نہ دیے ہوئے مال کو سانپ کی شکل دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا اژدہا بنا دیا جاتا ہے جو 2 ڈاٹ اس کے سر پہ ہوں گے، یعنی جو اس کی علامت ہوگی کہ وہ نقطے اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ اس کو، اور لوگوں کا تو حساب کتاب ہوتا رہے گا، اور اس شخص کا جس کو اللہ نے اتنی نعمت دی، سال بھر خوش رہا، خواہشیں ضرورتیں سب پوری کرتے رہا، اور اللہ کا دیے ہوئے مال سے کرتا رہا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو حساب کتاب کے وقت میں اور لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اس کو وہ سانپ اور اژدہا اس کو ڈستا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سونے چاندے روپے پیسوں کو آگ میں تبدیل کر کے اس سے ہمارے پیشانیوں کو، ہمارے پہلوؤں کو، ہمارے پیٹوں کو ڈستے رہیں گے اور اس سے داغتے رہیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے وہ فکر کرے، جیسے نماز کی فکر کر رہے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے روزے کی فکر کر رہے ہیں روزے ادا کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے وہ اپنے طور پر بیٹھ کر غور کریں کہ ہم کو اللہ نے یہ مال دیا ہے، اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کیسے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ
ایک صدقے کا 1 روپیہ آدمی سے بلاؤں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایک علاج کرنا دواؤں کے ذریعے سے ہے، ایک علاج ہمارا اپنے صدقے خیرات سے ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ذریعے سے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی ترغیبیں دیں کہ مدینۃ المنورہ میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب دینے والے زیادہ ہو گئے اور لینے والا کوئی نہیں تھا، اور آج حال یہ ہو گیا کہ لینے والے گلی گلی ہیں لیکن دینے والے بالکل کم ہیں۔ اگر صحیح اعتبار سے ہر خاندان کا شخص اپنے زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے خاندان کے غریبوں کی فکر کر لے تو کوئی خاندان غریب نہیں رہ سکتا۔ یہ غربتیں کیوں ہیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں؟ اس لیے ہے کہ اس خاندان کے، اس شہر کے، اس ملک کے جو مالدار ہیں وہ صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم سب فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مالی حق رکھا ہے، مالی عبادت ادا کرنے کی جو استطاعت دی ہے، دیکھیے میرے بھائیوں ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائے گا، کوئی دنیا سے کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی لے کر بھی چلا جائے تو اس کو وہاں وہ کام آنے والی چیز ہی نہیں ہے، وہاں بے معنی ہو جائے گا۔ وہ دنیا الگ ہے، وہاں یہ کرنسی نہیں چلے گی، یہ نوٹ چلنے والی نہیں ہے، یہ سکے روپے پیسے چلنے والے نہیں ہیں، وہاں تو نیکیاں چلیں گی۔ ہر آدمی کے ساتھ اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال جائیں گے قبر تک، والدین، اس کے رشتہ دار اور اولاد تو لوٹ آئیں گے، مال بھی لوٹ آئے گا، صرف اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی میں اللہ رسول کی جانب سے نیک بشارتیں ملیں اور ہم کو راحتیں اور ترقیاں ملیں، اور ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش اور امتحان سے ہم بچے رہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ بھائی جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مالداری کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے زمانے کے عبد الرحمن بن عوف بننے کی فکر ہونی چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے، مال بری چیز نہیں ہے لیکن مال میں اللہ کا حق ادا نہ کرنا بری چیز ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، آج تک ان کی وقف کی ہوئی چیزیں مدینۃ المنورہ میں اس کی انکم آتی ہے۔ باضابطہ ایک مستقل بینک بن چکا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جو باغات، جو مال انہوں نے وقف کیا تھا، ڈونیٹ کیا ہوا تھا مسجد نبوی کے لیے، وہ آج بڑی قیمتی اتنا قیمتی بن گیا ہے کہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے علیحدہ ایک بینک بنانا پڑا اور اس کے ذریعے سے وہاں کی ضرورتیں پوری کی جانے لگی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیبیں دی۔ عبد الرحمن بن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے مالدار، بڑے تاج، جہاں جاتے تھے مٹی بھی پکڑ لیں تو سونا ہو جائے، ایسے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن کے پاس مال تھا اور اس مال کو انہوں نے اپنی آخرت بنانے کا ذریعہ مال کو انہوں نے بنایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں صاحب استطاعت بنائے ہیں، صاحب حیثیت بنائے ہیں، تو ہم سب فکر کریں۔ بالخصوص رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ امیدیں لے کر آتے ہیں، مدارس والے آئے ہوئے ہیں، مساجد والے آئے ہیں، کسی کو نہ کیجئے۔ اللہ جتنا، ہاں یہ نہیں کہہ رہا میں کہ 1 لاکھ روپیے دیجئے، 10,000 دیجئے، 1,000 دیجئے، استطاعت 1 روپیے کی ہے، 1 روپیہ دیجئے، اللہ کے راستے میں دیجئے۔ انشاءاللہ آج 1 روپیہ دیجئے، اللہ آپ کو ہی اس 1 روپیہ کے بدلے میں دنیا میں ہی اللہ خوب لوٹائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر جزیل عطا کریں گے۔ کبھی کسی مانگنے والے کے مانگنے اور اس کے سوال پر پیشانی پر بل مت لائیے۔ اللہ اس بات سے غنی ہے، بے نیاز ہے کہ کل کو ہم کو مانگنے والا بنا دے اور سامنے والے کو دینے والا بنا دے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے استطاعت دی ہے، لوگ اگر ہمارے پاس کوئی پوچھنے والا آ رہا ہے
تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ متوجہ کر رہے ہیں ہمارے طرف، غریبوں کے دل ہمارے طرف متوجہ ہوئے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آدمی یہاں رہتا ہے، ملک و ملک کتنی ہمارا تعاون کسی مسجد میں چلا گیا، کسی مدرسے میں چلا گیا، کسی اور جگہ چلا گیا، وہاں دعائیں ہو رہی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک و ملک دعائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ملکوں سے لوگ آ کر ہمارے پاس لے رہے ہیں، ریاستوں سے لوگ یو پی سے آ رہے ہیں، بہار سے آ رہے ہیں، مہاراشٹر سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آنے دو، ہاں تحقیق یہ کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو بالیقین ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے مالوں میں جو اس کا حق، اللہ کا واجب حق بنتا ہے، اس کو بھی ادا کریں گے، اور جو مستحب و مسنون ہے اس کو بھی ادا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔